بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم گزشتہ ایک ویڈیو میں مظفر وارثی صاحب کا مشہور زمانہ کلام تو کجا من کجا کا ایک خوبصورت شعر موضوع سخن لیے ہوئے تھے، اور وہ شعر کچھ اس طرح تھا کہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا تو کجا من کجا۔ حاضرین، اس شعر کے اوپر گزشتہ ایک ویڈیو میں مختصر گفتگو کی تھی، اور میں وہیں سے اس کو شروع کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس امت کے لیے دکھ اور تکالیف برداشت کی ہیں، ان تکالیف اور دکھوں اور پریشانیوں کے سامنے جو ہمارے دکھ ہیں، جو ہمارے غم ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یعنی صرف اگر آپ شیب ابی طالب کے 3 سال ہی لے لیں، اور اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، ان کی سٹڈی کریں، اس کے ان 3 سالوں میں جو بنو ہاشم کو، جو کہ آپ کا قبیلہ مبارک تھا، اس کو جو 3 سالوں میں دکھ اور تکلیف برداشت کرنی پڑی، یقین کریں کہ صرف ان کو بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ یعنی بھوک اور پیاس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں، یہ تو ہمارے بیان سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے، جو سید الشہداء کے نام سے بھی مشہور ہے، اور آپ کے پیارا چچا جان ہیں، اور آپ کی بڑی محبت سی، بڑی وابستگی تھی آپ کے ساتھ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جب آپ شہید ہوئے، وہ ایک ہندہ عورت جس کا ایک خریدا ہوا غلام تھا، جس کا نام تھا ویشی بن حرب، اس نے آپ کو برچھی مار کے شہید کیا، اور اس ہندہ عورت نے جو ہے آپ کا کلیجہ نکال کے چبایا، اور اس کو نگل نہیں سکی وہ۔ لیکن یہ کیا کم دکھ ہے، آپ کے قلب اطہر پر کتنا غم گزرا ہوگا، کتنا دکھ اور کتنا کرب گزرا ہوگا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، نہ میں اس کا تصور کر سکتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بے شمار ایسی تکالیف کا ایک سلسلہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت فرمائی۔ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں صرف اور صرف اتنا ہی خیال کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے جو دکھ اور جو پریشانیاں جو ہمارے لیے برداشت کیں، ہم ان احسانوں کا کیسے بدلہ جو ہے وہ اتار سکتے ہیں۔ بے شک ہم ان کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے، لیکن کم از کم ان کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا جو ضابطۂ حیات ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کے رخ جو ہیں ان کو موڑ لیں۔ اگر ہم گناہوں میں یا نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو کم از کم ان تکالیف کا، ان دکھوں کا حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے ہم پلٹ آئیں، اور ہم دوبارہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا ایک ذریعہ تشکر ہو سکتا ہے جو کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کی امت میں سے پیدا ہو گیا۔ دیکھیں کتنے انبیاء کرام ایسے تھے جو دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، ہمیں تو اس نبی کی امت سے پیدا فرما جو تیرا محبوب نبی ہوگا، جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو ایک جزوی جو فضیلت ہے امت کی، انبیاء بھی اس کو تسلیم کر کے گئے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میں ہم شامل ہیں، جس میں ہم خوش نصیب ہیں، ہم آپ کی امت میں بھی شامل ہیں، ہم غلامان نبی بھی ہیں، ہم عاشقان مصطفیٰ بھی ہیں الحمدللہ۔ لیکن صرف تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعہ ہی ہم جو ہے حق ادا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا؟ ہم واقعی ہی ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ایک عاشق رسول ہوتا ہے؟ ہم واقعی ہی ایسی ہماری جو ہے زندگی ہے، ایسی ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں؟ یہ کچھ لمحہ فکریہ کے کویسچن ہیں، سوال ہیں جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بڑی تو خوش قسمتی واقعی کوئی نہیں کہ جب بروز حشر جن کفار کے پاس آج بہت زیادہ مال و اسباب ہیں اور وہ فراوانی ہے اور وہ بڑے خوش ہیں
کہ ہمارے پاس ہر قسم کی فراوانی ہے، اور جب وہ قیامت کے دن مفلس بن کر، فقیر بن کر، مجرم بن کر کھڑے ہوں گے، اس وقت ان کے غموں کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے دکھوں کا عالم کیا ہوگا، یہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ اگر ہمیں یہ چانس ملا ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تو ہم ان آخرت کے دکھوں اور پریشانیوں سے تو کم از کم بچ سکتے ہیں جو کہ ابدی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ وقت تو گزر رہا ہے، نہ ہمارے باپ دیکھیں ایک زمانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے بنی آدم نو چل رہی ہے، اور وہ جو ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ایک ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر سکون ہوگا، جہاں پر رحمت ہوگی، جہاں پہ فضل ہوگا، جہاں پر ایک پرسکون، جہاں پہ نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کسی کا کوئی غم ہوگا، بس وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا، آپ کے غلاموں کی محفلیں سجا کریں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنا دیدار بھی کروایا کرے گا۔ ناظرین اس شعر میں ویسے اور کافی وضاحتاً باتیں ہیں، لیکن میں آج اس کو اختصار کے ساتھ یہیں پر ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔